السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے گزشتہ روز جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، اس اجلاس میں کیا ہوا، جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے مین پوائنٹس کیا ہیں، اور پھر سابق وزیر اعظم عمران خان جو کہ اڈیالہ جیل میں اس وقت قید ہیں، ان کی جانب سے اس اجلاس کے بائیکاٹ کو نہ صرف سپورٹ کیا گیا بلکہ ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو بائیکاٹ کیا ہے ان کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ اور پھر اس معاملے کے اوپر ذرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے، جو آرمی چیف کی جانب سے کرٹیسزم کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ ہم گورننس کے گیپ کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے۔ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ اور ایک پوری سیریز ہے، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور اس کو انالائز بھی کریں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ جو مین پوائنٹس اس میٹنگ کے بعد اس پن کیمرہ اجلاس جو کہ تقریباً 6 گھنٹے تک جاری رہا، اس میں ایک تو یہ بات کی گئی ہے کہ انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق رائے جو ہے اس پر زور دیا گیا ہے، اور پھر نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کمیٹی نے، یعنی جو نیشنل سیکیورٹی کی یہ کمیٹی جس کے 6 گھنٹے تک یہ اجلاس تقریباً جاری رہا، اس میں حزب اختلاف کے بعض ارکان کی عدم شرکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ اس بارے میں جو مشاورت ہے اس کا عمل جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری رکھا جائے گا۔ اب آگے چل کے یہ ایک بات اس اعلامیہ میں یہ بھی کہی گئی کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے لیے جو ہے وہ ہم پرعزم ہیں، اور اس حوالے سے جو کارروائیاں ہیں، حکمت عملی ہے، وہ اسی طریقے سے آگے کنٹینیو رہے گی۔ وہیں پہ عمران خان کے حوالے سے کل عمران خان کی جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے کل اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی، اور پھر اس کے بعد باہر آ کر چاہے وہ علیمہ خان ہیں یا پی ٹی آئی کی دیگر قیادت جو ہے انہوں نے ٹاک کی، اور ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا جی کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میری اجازت کے بغیر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس کمیٹی میں شرکت نہیں کر سکتی تھی۔ افغانستان جو ہے اس کو دشمن ملک نہیں بنانا چاہیے، اور اس پہ انہوں نے اس بات کو سپورٹ کیا اور کہا کہ بالکل ٹھیک کیا ہے، بائیکاٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور یہ میری پرمیشن کے بغیر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس پروسیس میں جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکتی تھی، اور اس فیصلے کو، بائیکاٹ کے فیصلے کو عمران خان نے سپورٹ کیا ہے۔ ماضی میں بھی عمران خان جو ہے وہ اس طرح کی بائیکاٹ کی سیاست نہ صرف کرتے رہے ہیں، اسمبلیوں میں بھی عمران خان یا ان کی جماعت نے یہی سیاست کی، کبھی حکومتیں خود ختم کر دیں، سڑکوں کے اوپر آ گئے، کبھی کوئی اور اس طرح کا نیشنل ایشو ہوا، اس میں یہ کہہ کر نہیں بیٹھے جی کہ میں اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اور پھر اب یہ واقعہ جو ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ سیریز آف ایونٹس پاکستان تحریک انصاف کی ہے، یا ان کی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرز سیاست ہی شروع سے ہی ایسی رہی ہے۔ اب آرمی چیف کا یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم گورننس کے جو گیپ ہے، جو طرز حکمرانی کا جو خلا ہے، اس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے، اس پہ ان کا اشارہ کس طرف ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس وقت کی گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں تو اس پہ 2 صوبے ہمارے ملک کے ایسے ہیں جو اس وقت دہشت گردی کا شکار ہیں۔ ان میں ایک صوبہ خیبر پختونخوا کا ہے اور دوسرا صوبہ بلوچستان کا ہے، جہاں پہ اس وقت دہشت گردی کے بہت افسوسناک واقعات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں۔ یہ تنقید پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہوتی رہی کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، اور انہوں نے اپنی گورننس پر توجہ دینے کے بجائے دھرنوں کی سیاست کو زیادہ فوکس کیے رکھا، اور اپنی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں کوئی بہت زیادہ انہوں نے توجہ نہیں دی۔ وفاق پہ چڑھائی کرنے کی مثالیں جو پروٹیسٹ لے کر پی ٹی آئی کی کے پی کے کی قیادت آتی رہی، وہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر تو فیکٹس ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں کہ اس جب سے میاں محمد نواز شریف کی 2013 کی حکومت تھی، اس وقت حکومت ٹاپل ہوئی، تو اس کے بعد پھر مصنوعی قیادت ہی ہم نے
اوانوں میں دیکھی ہے۔ اس کے اوپر بھی خاصی تنقید بہرحال ہوتی رہی ہے۔ اب جہاں پہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے حوالے سے یہ بات کہ وہ اس طرح سے ڈیلیور یا فوکس نہیں کر پائی، وہیں پہ یہ محض یہ ایک طرف کی کہانی یا اس کو ایک زاویے سے جو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وار آن ٹیرر کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے ہمارے ملک پاکستان کا، اور وہ 80 کی دہائی سے فوجی عامر ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوتا ہے، جب افغان جہاد کے نام کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر جو کچھ پاکستان کی انوالومنٹ رہی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور پھر اس کے بعد کی صورتحال جس طرح سے 1999 میں ملٹری کو ایک مرتبہ پھر ہوا، پرویز مشرف نے اقتدار کے اوپر غیر آئینی طور کے اوپر قبضہ کیا، اور پھر اس کے بعد امریکنز کو اڈے دیے گئے، پاکستان کے اندر سے مخالفت شروع ہو گئی، اور پھر اس معاملے کے اوپر ایک بدامنی کی سی صورتحال ہو گئی، اپنی ہی فوج جو ہے قبائلی علاقوں میں داخل ہوئی۔ پرویز مشرف اپنی کتاب میں خود اس بات کو انہوں نے لکھا کہ ہاں جی کچھ ڈالرز کے عوض انہوں نے کچھ لوگوں کو امریکہ کے حوالے بھی کیا۔ تو یہ وہ پورا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ بھی موجود ہے۔ وہیں پہ دوسری جانب سیاستدانوں کی طرف سے یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں آج تک کوئی وزیر اعظم اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکا، 5 سال کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی ٹرم پوری کر کے واپس نہیں جا سکا۔ تو یہ بھی اعتراض بہرحال ایک فیکچول ہمارے سامنے موجود ہے، یہاں پر ہر دور میں یہ اعتراض کیا جاتا رہا کہ سیاستدانوں کو ہی سیاست کرنی چاہیے، عدلیہ یا دیگر جو ہمارے ادارے ہیں ان کے حوالے سے یہ تنقید اکثر کی جاتی رہی ہے کہ ان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے اور وہیں پہ رہ کے ہی ان کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں یا بلوچستان کی بات کریں تو یہ بات بالکل درست ہے کہ وہاں کی صوبائی حکومتوں کو بھی جو اپنی گورننس ہے جو بہتر اس کو کرنا چاہیے، لوگوں کو بہتر ڈیلیور کرنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ عام آدمی خوشحال ہو اور اس کی وجہ سے یہ افسوسناک واقعات دہشت گردی جیسے صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ نہ ہو۔ ایک تنقید یہ کی گئی کہ عمران جو نواز شریف ہیں وہ کیوں شریک نہیں ہوئے، تو اس کے اوپر سوال بھی ہوئے۔ اب ان کیمرہ اجلاس میں کہیں پہ کسی نے پوچھا یا نہیں پوچھا اس کا تو بہرحال کوئی ریکارڈ کے اوپر کچھ چیزیں تو سامنے نہیں آئیں، لیکن لاہور میں گزشتہ روز عظمہ بخاری صاحبہ نے میڈیا ٹاک جب کی تو اس وقت ان سے ایک سوال ضرور ہوا تھا کہ نواز شریف کے جرائم، تو انہوں نے یہ ضرور کہا جی کہ نواز شریف جو ہے وہ اس پورے معاملے میں وہ خود موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انوالو ضرور ہیں اس پورے جو کچھ اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے۔ محسن نقوی کے حوالے سے کہا گیا جی کہ وہ بھی اجلاس میں کیوں نہیں تھے، اس کی وجہ یہ تھی جی کہ وہ اس وقت بیرون ملک ہیں اور پاکستان میں نہیں تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس میٹنگ میں شرکت نہیں کی۔ حزب اختلاف کی دیگر پارٹیز کی جانب سے عدم شرکت جیسے پاکستان تحریک انصاف، تو اس کو تو عمران خان نے خود آن کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک کیا ہے پی ٹی آئی نے، اور میری پرمیشن کے بغیر پارٹی شرکت نہیں کر سکتی تھی۔ تو اب یہ صورتحال ہے، تو دیکھیں اس معاملے کے اوپر مزید کچھ پیٹکس ہوتی ہیں تو اس میں کیا پاکستان تحریک انصاف کو انوالو کرنے کے لیے کوئی اٹیمپٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ ویسے بھی وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ پیرول کے اوپر عمران خان کو رہا کروا کے اس میٹنگ میں شامل کروایا جائے۔ تو دیکھیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔